الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ہمارے سامنے آج ایک سوال پڑا ہے جس کے اندر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سورۃ الواقعہ پڑھنے کی وجہ سے غربت ختم ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ میرے سامنے یہ روایت پڑی ہوئی ہے، یہ تفسیر ابن مردودیہ کی یہ روایت ہے اور اس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی اسے کبھی فقر و فاقہ نہیں پہنچے گا۔ اور عبداللہ بن مسعود اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ ہر رات اس سورت کی تلاوت کریں۔ اچھا دیکھیں، اب ہم اس کی سند کے اوپر بحث کر لیتے ہیں۔ اس سند کے اندر شجاع نامی یا ابو شجاع ایک راوی ہے جس کا تعین اور توثیق نہیں ہو سکی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا عارفہ، میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر ایک راوی ہے ابو طیبہ یا ابو فاطمہ، اس کے بارے میں بھی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابو طیبہ ہے اس کو میں نہیں جانتا، لہذا ایک آگے چل کے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے۔ یہ ایک پہلی روایت پیش کی جاتی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ گردش کرتی ہے اور لوگ ود آؤٹ تحقیق کے ریسرچ کے اس روایت کو آگے سے آگے شیئر کرتے جا رہے ہیں، اور بچپن سے ہم بھی اس روایت کو سنتے آ رہے ہیں کہ سورہ واقعہ پڑھنے کی وجہ سے فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ بلا شک و شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو مشکلات سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ان الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ بالکل بھی جائز اور روا نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی اور نہ ہی یہ بات اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہی ہے، لہذا اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ اس طرح کی جو روایات ہیں ان کو آگے شیئر مت کریں اور نہ ہی ان کے اوپر عمل کریں اور نہ ہی لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیں۔ یہ دوسری روایت جو مشہور ہے وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دیں، یہ غنی کر دینے والی صورت ہے۔ اس کی سند بھی سخت ضعیف ہے۔ اس کے اندر علی بن حسن بن حبیب ایک راوی ہے جس کی توثیق نہیں ملتی۔ اس کے اندر دوسرا راوی موسیٰ بن فرقد بصری ہے، اس کے بھی زندگی کے حالات نہیں مل پائے۔ اس کے اندر تیسرا راوی ابو بکر محمد بن عبداللہ بن حمدان حمد، ان کے حالات بھی نہیں مل پائے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ بن فرقد کا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ اور تفسیر ابن مردودیہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، وہاں پر بھی اس کی سند ضعیف ہے۔ اچھا، اس کے آگے بہت ساری روایات ہیں جو اسی حوالے سے نقل کی جاتی ہیں۔ آخر کے اندر ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی اسے کبھی فقر و فاقہ نہیں پہنچے گا۔ یہ تاریخ ابن عساکر کے اندر روایت ہے۔ یہ روایت تو موضوع ہے۔ اس کے اندر احمد بن محمد بن عمر بن یونس یمامی متروک اور کذاب راوی ہے، اور اس کے علاوہ باقی اس کے اندر عمر بن یزید، اس کا بھی تعین اور توثیق نہیں ہے، محمد بن حسن کا تعین توثیق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس حوالے سے جتنی بھی روایات سورہ واقعہ کے متعلق سے بیان کی جاتی ہیں جن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس کے پڑھنے سے فقر و فاقہ، غربت، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی صحیح حدیث اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ یہاں پر میں نصیحت کرتا ہوں، میں تنبیہ کرتا ہوں اس بات کو کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات شیئر کرنے سے پہلے اہل علم سے رجوع کر لے، اہل علم سے پوچھ لے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے اس چیز کا سوال کرو جس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔
لہٰذا اس چیز کا سوال کرنا جس چیز کا آپ کو علم موجود نہیں ہے یہ ضروری ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام تو چھوٹی چھوٹی بات بھی ڈسکس کر لیا کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر مشورہ کر لیا کرتے تھے. لہٰذا ان چیزوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ بات ضروری ہے کہ صحیح اور ضعیف حدیث کو اس کے درمیان تفریق کرنا اور اس کو آگے شیئر کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا